جیسی وضو کر کے آئے تو بازو اوپر ہے، انہی بازوؤں کے ساتھ نماز شروع کر دیتے ہیں اوپر ہی. اب جلدی کے اندر بازو اوپر ہی ہے تو نماز شروع کر دی. حالانکہ یہ بھی کف صوب میں داخل ہے. کف صوب مطلب کپڑا لپیٹنا، اور کف صوب کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. حدیث پاک میں منع کیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم وان لا اکف ثوبا ولا شعرا. میں حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ کپڑے نہ سمیٹوں، کف صوب نہ کروں، کپڑے نہ لپیٹوں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ بالوں کو نہ لپیٹوں. یہ مردوں کے لیے اگر بڑے بال ہیں، جتنے شریعت نے اجازت دی ہے اتنے اگر رکھے ہوئے ہیں تو اجازت دی ہے، لیکن ان کا جوڑا بنانے کی مردوں کو اجازت نہیں، حدیث میں منع کر دی. عورتوں کو اجازت، بعض لوگ عورتوں کو بھی منع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو اگر بے پردگی نہیں ہو رہی تو عورتیں لپیٹ لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اس حدیث پاک میں کف صوب سے منع کیا، کپڑے لپیٹنے سے منع کیا. ہمارے معاشرے میں کف صوب کرنے کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں. ایک صورت یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بازو اوپر ہے، وضو کیا، اب جلدی میں، اور یا بعض اوقات گرمیوں کے دن ہوتے ہیں تو ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ کپڑے نیچے نہیں کرتے، آستینیں اپنی نیچے نہیں کرتے، اوپر ہی رہنے دیتے. حالانکہ اس طرح آدھے بازو سے زیادہ کپڑا اگر لپٹا ہو، جیسے یہاں سے زیادہ، عام طور پر کونی سے اوپر تک لپٹا ہوتا ہے، تھوڑا سا کبھی نیچے بھی لے آئے، لیکن اگر آدھے بازو سے زیادہ کیا ہوا ہے تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. آدھی کلائی سے زیادہ تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، اور یہ جائز نہیں ہے، گناہ. اچھا، اسی طرح بعض لوگ تو نماز کا شاید اسے فرض سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو نیفے فولڈ کر لیتے ہیں. اب ٹخنے ننگے کرنے کے لیے نیفے فولڈ کر لیتے ہیں. ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، وہ تو ویسے بھی سنت مبارکہ ہے ہر وقت کے مرد کے ٹخنے ننگے ہوں، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو. لیکن یہ خصوصی طور پہ نماز کے بارے میں خاص طور پہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ خاص نماز کے اندر ہی یہ سنت ہے، باہر سنت نہیں. تو بعض لوگ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کف صوب کر لیتے ہیں، اور وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں. تو لہذا یہ نیفے فولڈ نہیں کر رہے، بلکہ اگر ٹخنے ننگے کرنا چاہتے ہیں تو شلوار کو کچھ اوپر کر لیں، اوپر کرنا چاہتے ہیں تو اوپر کر لیں. اچھا، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بعض کسی عالم کو دیکھیں کہ اوپر کر رہا ہو تو ذہن میں آئے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی فولڈ کر رہا ہو، تو اوپر کر رہا ہوگا. فولڈ نہیں، اوپر کرنا تو جائز ہے، اوپر کر لیا، خیر کوئی مسئلہ نہیں نماز سے پہلے. لیکن اس کو لپیٹ لینا، یوں نیفا فولڈ کر لینا، یہ جائز نہیں، یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز، اس کی شرع اجازت نہیں. اچھا، یہ بھی کافی صوب کرتے ہیں. بعض کا پینٹ ہوتی ہے، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کر لیتے، یہ بھی جائز نہیں. پینٹ لمبی ہے تو نیچے سے اس کو فولڈ کر کے اوپر لے آئے. اولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ شلوار ہماری اتنی ہو کہ ہمارے ٹخنے ننگے ہو، پینٹ ایسی ہو کہ ٹخنے ننگے ہو. فیشن کے لیے تو کئی لوگ اپنے گھٹنے کے اوپر سے پینٹ پھاڑ لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پینٹ چھوٹی نہیں کی جا سکتی. پینٹ چھوٹی کرنے میں مسائل ہوتے ہیں، پینٹ چھوٹی نہیں کرتے. تو اگر پینٹ کوئی لمبی ہے، کسی نے پہننی ہے، اول تو یہ ہے کہ عام طور پہ پینٹ بہت ٹائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اعضاء کو ابھار نظر آتے ہیں. اس طرح کی پینٹ کی تو شرعاً اجازت بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو بدنگاہی. اگر ڈھیلی ڈالی کسی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی وردی والی پینٹ ہے، چلو مجبوری ہے، تو بھی اتنی ہونی چاہیے کہ ٹخنے ویسے ہی ننگے ہوں، نیچے سے اوپر ہو، چھوٹی ہو. یہ کیا ہوا کہ وہ لمبی رکھی ہوئی ہے اور اس کو فولڈ کر کے اوپر لے آئے، تو یوں نیچے سے فولڈ کرنا یہ بھی گناہ، مکروہ تحریمی ہے. نیفا شلوار کا فولڈ کرے چاہے پینٹ کا ادھر سے، اور چاہے نیچے سے فولڈ کرے، چاہے شلوار پائنچا، اور چاہے پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرے، یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً.